حضرت یہ ہمارا جیسے یہ سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے یہ شبہ کے ازالے کے حوالے سے ایک سوال بہت آ رہا ہے اس وقت ای میلز کے ذریعے اور لوگ دوسرے طریقے سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ یہ کہ عید جو ہے الحمدللہ آپ کے فتوے کے مطابق 90% اور میں تو کہوں گا مور دین 90% ایک ساتھ ہی ہوئی ہے، رمضان کا آغاز بھی ایک ساتھ ہوا، لیکن ایک چھوٹا سا چند لوگوں کا ایک گروپ ہے جو کہ کیلکولیشن کو مطابق ہمیں چاند کا فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ کیلکولیشن کے ذریعے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ چاند کب برتھ ہو گئی اس کی۔ تو انہوں نے ایک دن پہلے رمضان سٹارٹ کر کے ایک دن پہلے ہی عید کر لی، اور کہتے ہیں کہ اس میں سہولت بھی ہے، اور جب یہاں پہ نمازوں کے کیلنڈر بن چکے ہیں کیلکولیشن کے ذریعے، تو اس میں کیا دقت ہے؟ اور پھر وہ یہ بھی ایک بات کو بار بار چلا رہے ہیں، وہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ یہ آج 12 مولوی اگر نہیں مانتے اور ہم آزاد آج نہیں مانتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مان جائیں، لیکن آئیں گے یہیں پہ، یہ سائنس کا راستہ صحیح راستہ ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی۔ اچھا دلچسپ سوال ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں سائنس سے کبھی بھی چڑ نہیں ہے، کیونکہ سائنس جو ہے نا اسلام ہی کی خیرات ہے جو دنیا کو ملی ہے۔ سائنس اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، اسلام نے ہی دنیا کو سائنس دی ہے، ٹیکنالوجی دی ہے، اور جو علماء اسلام ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سائنس کے مخالف ہوں، اس لیے کہ سائنس جو اسلام کی برکت سے دنیا کو ملی ہے۔ یہ وجہ کہ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں سائنس تھی نہیں، ٹیکنالوجی تھی نہیں، پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی تھی نہیں۔ عیسائیت یہودیت جو ہے وہ پہلی کی قومیں ہیں، ان کے پیغمبر اور ہیں، لیکن اسی عیسائیت یہودیت نے اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں کی ہیں، انہوں نے اپنے دور میں کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے نہیں کی ہے کہ اس سے پہلے سائنس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین بن کے آئی، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئی، عیسائیت کے لیے بھی، یہودیت کے لیے بھی، اسلام کے لیے، ہندو مت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، آسمان و زمین کے ذرے ذرے کے لیے۔ تو اسلام نے سائنس دنیا کو دی ہے، تو ہم سائنس کے کیسے مخالف ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ نمازوں کے جس کی مثال آپ نے دی ہے کہ نمازوں کے کیلنڈر میں تو علماء اسلام جو نماز کے کیلنڈر سائنس کے مطابق بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر مخالف ہوتے تو ہم نمازوں کے کیلنڈر بھی سائنس کے مطابق نہ بناتے، اس وقت بھی ہم سورج کو دیکھ رہے ہوتے۔ تو معلوم یہ ہو کہ اصل میں یہ بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے کہ یہ مولوی لوگ سائنس کے خلاف ہیں۔ سائنس کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم تو سائنس ہے ہی ہماری میراث، اس سے پہلوں کی تو میراث ہے ہی نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہنا کہ آج سائنس ترقی کر گئی ہے لہٰذا ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے، یاد رکھیں کہ یہ علم فلکیات اور علم حیت جو ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا چلتا ہوا یہ جو وہ فن ہے، یہ علم فلکیات، علم حیت یا اسٹرانومی جو آپ کو جو دنیا کے اندر رائج ہے، یہ تو پہلے سے کامیاب ترین چلا رہا ہے۔ لہٰذا یہودی جو ہے وہ اپنی پرانی وقتوں سے ہی یہ نیو مون کی تھیوری لے کے چل رہے ہیں۔ یہ آج یہ تھیوری سامنے نہیں آئی کہ یہ لوگ بیچارے ہمارے مسلمان جو پڑھے لکھے کہہ دیتے ہیں وہ جی آج سائنس بڑی ترقی کر گئی، ترقی کرے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال، 2500 سال پہلے سے ہی یہ علم فلکیات اور حیت، چاند سورج ستاروں کی پوری آسمانی دنیا جو ہے یہ اس وقت سے یہ فن اپنے عروج پر تھا، اپنے فن پہ عروج پر تھا، یہ وہ زمانہ گزرا ہے۔ لہذا اس کا اس ترقی سے بھی کوئی تعلق نہیں، تعلق اصل میں اس بات سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کو حکم دیا ہے یہ سائنس اس حکم کی کسوٹی پر پوری اترتی ہے کہ نہیں، یہ آپ کی جو حسابی فارمولہ جو ہے یہ اس حکم پہ کیلکولیشن پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ جہاں پورا اترتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لہذا نمازوں کے معاملے میں پورا اترتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر نمازوں کا جو ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ دیا جائے، نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور روزوں کا تعلق جو عید کے چاند کے ساتھ ہے۔ تو اور سورج جو ہے، سورج کی چالیں ایسی ہیں، اس کی گردش ایسی ہے کہ آپ اگلے 10 سال کا کیلنڈر بنا لیتے ہیں، لہٰذا یہ پڑھی لکھی قوم اگلے 10 سال کا کیلنڈر مرتب کر لیتی ہے۔ لیکن چاند کی چالیں ایسی ہیں کہ ہر مہینے چاند جو ہے اپنا جو ہے وہ مدار بدلتا ہے، محاق جو اپنا ہر مہینے بدلتا ہے۔ اس لیے سائنس بھی آج تک یہ نہیں فگر آؤٹ کر سکی کہ برتھ ہو جانے کے بعد، چاند کی برتھ ہو جانے کے بعد مطلب پر وہ ظاہر کتنے گھنٹے کے بعد ہوگا۔
تو تعلق اصل میں اس کے ظہور اور رویت کے ساتھ ہے کہ جب مطلب پر وہ ظاہر ہو جائے اور ہم اس کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، نظر آ رہا ہو. اب شریعت نے کہا، نبی نے کہا کہ اب آپ روزہ رکھو، اب عید مناؤ. اگر سائنس آج اس بات میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ برتھ اس کی ہو جانے کے بعد، نیو مون ہو جانے کے بعد وہ ہمیں ایگزیکٹ بتا دے کہ چاند یہ اتنے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ مطلب پہ آئے گا، لہٰذا ہم اسی حساب سے اس پہ عمل کر لیں گے. لیکن جو مزے کی بات یہ کہ یہ سائنس ٹیکنالوجی آج تک نہیں بتا سکتی کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس دفعہ اس مہینے یہ مطلب پر کتنے گھنٹے بعد آئے. 10 گھنٹے میں آئے گا، 15 میں آئے گا، 20 میں آئے گا، 25 میں آئے گا، 10 منٹ میں آئے گا، 20 منٹ میں آئے گا. آپ پچھلی 50 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مرتبہ چاند مختلف اوقات میں مطلب پر ظاہر ہوا. تو ویزیبلٹی جو چاند کی ہے وہ اصل میں نبی کا حکم ہے، اور ویزیبلٹی اس کے نیو مون ہو جانے کے بعد کتنے گھنٹے بعد ہوگی یہ سائنس آج بھی نہیں بتا سکتی. آج جن کو سائنس کا دعویٰ ہے، یہ کیلکولیشن والے آج ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ ایگزیکٹ ہم آپ کو گھنٹے بتا دیتے ہیں، ہم ان کو فالو کرنے کو تیار ہیں، وہ نہیں بتا سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی رویت کو حکم دیا کہ صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر عید مناؤ، وانسکوا لہا، چاند دیکھ کر قربانیاں کرو. یہ اس لیے آپ نے نبی پاک نے ہر مہینے رویت کو حکم دیا کہ نبی اس بات کو جانتے ہیں کہ چاند ہر مہینے جو ہے وہ نیو مون ہو جانے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہر مہینے ڈفرنٹ اوقات کے اندر جو ہے وہ مطلب ظاہر ہو. تبھی نبی نے کہا جب تک نظر نہ آئے آپ نے نہیں عمل کرنا. ایون یہاں تک فرما دیا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادلوں کی وجہ سے وہ چھپ جائے تمہاری نگاہوں سے اور پیچھے بادل کی ہو سکتا ہو لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا، بادلوں کے پیچھے چھپ گیا، تو فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ، اپنے 30 دن پورے کرو. یہ نہیں کہا کہ کیا بادلوں کے پیچھے کیا پتہ ہو، فرمایا کہ نہیں، چونکہ نظر نہیں آ رہا لہٰذا 30 دن پورے کرو. لہٰذا ہم نے بلیو کرتے کہ جی وہ مطلب پہ آ چکا ہے، تو نبی نے حکم دے دیا 30 دن پورے کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ دھوکہ ہے کہ جی جب کوئی مولوی لوگ وہ نمازوں کا اوقات بنا لیتے ہیں کہ اس کا سورج سے تعلق ہے، ہم چاند کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کا اعتراض اتیاز مال فارغ ہے. اور دوسرا یہ کہنا کہ مولوی لوگ آج نہیں مان رہے انشاءاللہ کل مان لیں گے. تو بھائی دیکھو، مولوی لوگوں نے جس وقت نہیں مانا وہ اس وقت اس لیے نہیں مانا کہ اس وقت وہ چیز سائنٹیفکلی وہ اپنی پائے تحقیق کو نہیں پہنچی تھی. جب سائنٹیفکلی وہ پائے تحقیق کو پہنچ گئی، اب یہ لاؤڈ سپیکر کی بات ہے، اب لاؤڈ سپیکر کی آواز جو ہے یہ اصلی آواز ہے جو پہنچتی ہے یا آواز کا عکس ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت جس وقت علماء نے مخالفت کی اس لاؤڈ سپیکر کی آواز آ رہی ہے تو یہ آواز اپنے ہاتھ باندھ لو، نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ آواز عکس ہو. تو جب علماء نے اس آواز کے اصلی ہونے کا انکار کیا تھا، اس وقت سائنس بھی اپنی تحقیق کے اس مدار میں تھی کہ وہ نہیں ایگزیکٹ بتا پا رہی تھی کہ اصلی آواز ہے کہ عکس ہے. جب سائنس تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچ گئی نہیں جی نہیں اصلی آواز ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی جنگل کے اندر زور سے آواز لگائے اور وہ آواز اس کی جنگل میں جا کے پہاڑ سے ٹکرائے اور ٹکرا کے گونجے، اسی کی آواز ہے. یہ ایک بہت بڑا گنبد ہے، اس گنبد کے اندر ایک آدمی پکارے تو گنبد سے ٹکرا کے آواز پھیل جائے، اس کی تفشی ہو جائے، پھیل جائے وہ آواز، تو ہے اصل آواز، عکس نہیں ہے. تو اب جب سائنس خود اس تحقیق کو پہنچی کہ اس کی اصلی آواز ہے تو علماء نے کہہ دیا ٹھیک ہے اوکے، اس کے پیچھے نماز جائے. اسی طرح ٹیلی فون کا معاملہ تھا، جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تو آدمی جب بول رہا ہے اور دوسری دنیا میں اس کی آواز آ رہی ہے تو علماء نے کہا نہیں بھی ہم ابھی نہیں فتویٰ دیتے، تحقیق کرو یہ اسی کی اصلی آواز بندے کی ہے یا یہ کہ بیچ میں کوئی تصرف ہو رہا ہے، ایسا کوئی آواز کا کوئی ایسا تصرف ہو رہا ہے جیسے بعض علماء نے یہاں تک کا کوئی شیطانی تصرف بھی نہ ہو گئی، لہٰذا ابھی ٹھہر جاؤ. لہٰذا اس لیے جب تک تو سائنس جب خود اس پائے تکمیل کو پہنچی، تحقیق کو پہنچی، نہیں بھی اسی بندے کی آواز ہے کہ جو یہاں سے وہاں تک پہنچ رہی ہے. جب خود اس تحقیق کو پہنچی ہے، تحقیق ڈن ہو گئی تو علماء نے مان لیا کہ ٹیلی فون صحیح ہے. تو یہ اعتراض کرنا کہ مولوی لوگ شروع میں مانتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. مولوی لوگ تو مانتے ہیں، سائنس خود ابھی جو ہے اپنی تحقیق کے انیشیل پروسیس میں ہوتی ہے. جب انیشیل پروسیس میں ہے تو علماء بھی ابھی اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے سے رک جاتے ہیں. جب اس کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، تحقیقی بات سامنے جاتی ہے، علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں. لہٰذا یہاں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ اب مان لیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ
مدار کیا اس کو ویزیبلٹی کتنے گھنٹے بعد ہوتی ہے، سائنس آج بھی نہیں بتا سکتی. کل کو سائنس اگر بتا سکے گی تو پھر ہم بھی دیکھیں گے. ماشاءاللہ یہ تو حضرت آپ نے بالکل پتہ کی بات بتائی کہ اصل میں یہ رولنگ میں ہی ڈفرینس ہے کہ کیا رولنگ ہے چاند کی ہے یا وہ، تو اس حوالے سے وہ سائنس اور علماء کا فیصلہ ہے.